دفعہ 144 کیا ہے؟ دفعہ 144 کو نافذ کرنے والی اتھارٹی کون ہے؟ مہینے میں یہ 144 جو ہے یہ 7 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا تو کیا یہ دفعہ 144 ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص 144 کی وائلیشن میں پکڑا جاتا ہے، نان بیلیبل بھی ہے، ناقابل ضمانت۔ قانون آپ کی طاقت ہے اور ہم سب ہیں قانون کے محافظ۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دامان ٹی وی کے پروگرام سٹیزن رائٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے پرومو کو کافی لائک کیا۔ عوام کی پرزور ڈیمانڈ پر اور ساتھ ساتھ جو ہے آج کل کے موجودہ حالات کے پیش نظر آج عوام کے لیے جس ٹاپک اور جس عنوان کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے دفعہ 144۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دفعہ 144 کیا ہے، دفعہ 144 جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے نافذ العمل کیا جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ دفعہ 144 کو نافذ کرنے والی اتھارٹی کون ہے، اور ایسی صورت میں عوام کو بھی کیا کرنا چاہیے اور کیا صورتحال ہونی چاہیے ایسی صورت میں جب 144 کا انعقاد ہو۔ دفعہ 144 جس کو ہم سیکشن 144 کہتے ہیں، بیسیکلی یہ CRPC کا حصہ ہے جس کو اردو میں ضابطہ فوجداری کہا جاتا ہے۔ اس ضابطہ فوجداری کے تحت ضلعی انتظامیہ یا تو خود یا مقامی پولیس یا کسی دیگر سیکیورٹی فورسز کی ہدایات پر نافذ العمل کرتی ہے۔ اب وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کہ صحت عامہ کا خطرہ ہو، جیسا کہ آج کل کے ایام میں ہے کہ صحت عامہ کا خطرہ ہے، کرونا وائرس کا معاملہ چل رہا ہے، ان معاملات میں دفعہ 144 چل رہا ہے، یا کوئی مذہبی معاملات ہوں جیسا کہ کبھی کبھی ہمارے محرم الحرام کے معاملات آ جاتے ہیں، یا 12 ربیع الاول کے جلوس آ جاتے ہیں، یا اس قسم کی کہ تاکہ جہاں پر نقص امن کا خطرہ ہو یا لوگوں کی زندگیوں کو کوئی خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ دفعہ 144 کا انعقاد کرتی ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ضلعی انتظامیہ دفعہ 144 کا انعقاد کرتی ہے تو قانون کے مطابق اس میں یہ ہے، جو 2001 میں اس نسبت جو قانون ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ 2 لگاتار دن تک ضلعی انتظامیہ 144 کو نافذ العمل کر سکتی ہے، لیکن مہینے میں یہ 144 جو ہے یہ 7 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک سوال آئے گا کہ اگر یہ 2 لگاتار دن وہ جاری رہ سکتا ہے تو پھر مہینہ تو اب تقریباً 7 دن تو دور کی بات، مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا، تو کیا یہ دفعہ 144 ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں بھی قانون میں یہ چیز بڑی واضح ہے اور بڑی کلیئر ہے کہ ہاں دفعہ 144 جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اگر جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ اس نسبت ہدایات جاری کرے، جیسا کہ اب کرونا وائرس کے معاملات میں صوبائی حکومت تو کیا وفاقی حکومت کی بھی ہدایات ہیں۔ جب کبھی بھی 144 پر ایکشن کیا جاتا ہے تو جو عوام کی یا لوگوں کی یا کسی بھی ایک فرد کی جو گرفتاری ہوتی ہے وہ پھر ہوتی ہے دفعہ 188 پاکستان پینل کوڈ کے تحت، جس کو ہم کہتے ہیں تعزیرات پاکستان۔ اس میں 2 مختلف قسم کی سزائیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ عوام کو اس معاملے میں بھی آگاہی ہو کہ اگر کوئی شخص 144 کی وائلیشن میں پکڑا جاتا ہے تو 188 کے تحت اس کو 188 اپنا تعزیرات پاکستان کے تحت اس کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ 6 ماہ تک اور تقریباً 6,000 روپے جرمانہ تک۔ اور اگر وہ کوئی ایسی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ کسی انفرادی شخص پر بھی 188 نافذ العمل ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے کسی کی زمینوں کا مسئلہ ہو تو وہ جو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آبسٹرکشن، وہ ہے ناظرین 1 ماہ اور 600 روپے جرمانے کی حد تک، یا یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں دونوں صورتوں میں۔ دفعہ 144 اور بھی مختلف حالات میں نافذ العمل کیا جاتا ہے، جیسا کہ پتنگ بازی کے معاملات میں اب نافذ العمل ہے تاکہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سننے میں آیا ہے کہ فلاں شخص کے اوپر 144 نافذ کر دی گئی کہ وہ جلسہ نہیں کر سکتا، یا فلاں شخص کے یا اشخاص کے اوپر 144 نافذ کر دی گئی کہ یہ لوگ 4 یا 5 لوگوں سے زیادہ کا مجمع اکٹھا نہیں ہوگا، جو کہ آج کل موجودہ صورتحال میں بھی ہے، عام روٹین میں بھی ہوتا ہے، تاکہ جو ہے نقص امن کا خطرہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص دفعہ 144 کی وائلیشن میں دفعہ 188 تعزیرات پاکستان کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یقیناً مقامی پولیس اس کو مقامی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہی دفعہ 188 تعزیرات پاکستان نان بیلیبل بھی ہے، ناقابل ضمانت۔ تو وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ میجسٹریٹ صاحب جو ہے جو ہی آپ وہاں پر پیش ہوں تو وہ اسی وقت آپ کو ضمانت پر رہا کر دیں، لیکن اسی وقت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی وکیل ہائر کریں، کسی وکیل سے آپ رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی درخواست ضمانت میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں داخل کرے، اور جو ہی وہ داخل ہوتی ہے تو دوسرے دن کے نوٹس پہ، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جیسے اب آج کل کی موجودہ صورتحال چل رہی ہے تو فوراً اسی وقت اسی ریکارڈ کی بنیاد پر ضمانت جو ہے وہ دے دی جاتی ہے اور ملزم جو ہے اسی وقت رہا کر دیا جاتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے یہ جو 144 کا نفاذ جو موجودہ دور میں نافذ العمل کیا ہے وہ ہماری صحت کے لیے، وہ ہماری زندگی کے لیے، کیونکہ ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اس میں ناظرین میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور خصوصاً ان پیرنٹس سے، ان والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو گھر میں رکھیں تاکہ آپ لوگ محفوظ رہیں، کیونکہ یہ کرونا وائرس ایک ایسا وہ ہے جو ضرب 2 کے فارمولے پہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو 1 کو ہوا تو پھر آپ سے 2 کو ہوگا، اور 2 سے پھر 4 کو ہوگا، اور 4 سے پھر اس طرح 8 کو ہوگا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسی صورت میں انتظامیہ سے مکمل طور پر تعاون کریں۔ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی اور ایسی جو لیگل ٹاپکس ہیں جس میں پبلک اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ ضرور فیڈ بیک دیجئے تاکہ ہم اپنے آئندہ آنے والے پروگرامز میں آپ لوگوں کو اس چیز پہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس کے مطابق ہم رہنمائی کر سکیں۔ شکریہ۔